السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ کل ہند مسلم پرسنل لاء بورڈ نے کہا ہے کہ یکساں سول کوڈ ہندوستان جیسے کثیر مذہبی ملک کے لیے مناسب اور کارآمد نہیں ہے۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ نے کہا کہ یکساں سول کوڈ دستور میں دی گئی مذہبی آزادی کے مغائر ہیں۔ بورڈ نے اپنے 27ویں اجلاس عام کے دوسرے اور آخری دن منظورہ قرارداد میں کہا کہ ہندوستان ایک کثیر مذہبی ملک ہے اور دستور میں ہر شہری کو اپنے مذہبی عقائد پر عمل کی ضمانت دی گئی ہے اور تبلیغ کی اجازت دی گئی ہے۔ یکساں سول کوڈ ہندوستان جیسے کثیر مذہبی ملک کے لیے نامناسب ہے اور ناکارآمد ہے۔ اس سمت میں کوئی بھی کوشش ہمارے دستور میں دیے گئے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی۔ مرکزی کابینہ کا چہارشنبہ 24 نومبر کو اجلاس منعقد ہو گیا، جس میں متنازع 3 زرعی قوانین کی منسوخی کو منظوری دینے کا امکان ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے 20 نومبر کو زرعی قوانین کی منسوخی کا اعلان کیا تھا۔ کابینہ کی منظوری کے بعد 29 نومبر سے شروع ہونے والے پارلیمنٹ کے 7ماہی سیشن میں اس تجویز کو پیش کیا جائے گا۔ تفصیلات کے مطابق مرکزی کابینہ چہارشنبے کو ہونے والے اپنے اجلاس میں 3 زرعی قوانین کو واپس لینے کی منظوری دے سکتی ہے۔ کابینہ سے منظوری کے بعد قوانین کی واپسی سے متعلق بل پارلیمنٹ کے آئندہ اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے گروپورو کے موقع پر قوم سے اپنے خطاب میں قوم کے مفاد میں قوانین کو واپس لینے کا اعلان کیا تھا۔ آندھرا پردیش میں شدید بارش اور اس کے نتیجے میں ذخائر آب اور تالابوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے مختلف مقامات پر پیش آئے واقعات میں جہاں رائل سیما اضلاع میں کم سے کم 33 افراد ہلاک ہو گئے، وہیں 100 سے زائد افراد کے لاپتہ ہونے کی بھی اطلاع ہے۔ عہدیداروں کے مطابق رائل سیما کے 4 اضلاع چتور، کڑپا، کرنول اور اننتا پور سب سے زیادہ متاثرہ اضلاع میں شامل ہیں، جہاں ہندوستانی فضائیہ، NDRF، SDRF، پولیس اور فائر سروسز کے جوانوں نے کم سے کم 64 افراد کو مختلف مقامات پر بچایا ہے، جن میں ایک پولیس انسپکٹر بھی شامل ہے۔ حکومت نے بتایا کہ اننتا پور، کڑپا اور چتور اضلاع کے کئی دیہات زیر آب آ گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ وائی جگن موہن ریڈی نے ان اضلاع کا ابتدائی سروے کرتے ہوئے نقصانات کا جائزہ لیا۔ راجستھان میں کابینی توسیع میں 12 نئے چہروں کو شامل کیا گیا، جس کے ساتھ ہی سابق ڈپٹی چیف منسٹر سچن پائلٹ کے کلیدی مطالبے کی تکمیل ہو گئی، جن کی گزشتہ سال بغاوت نے ریاستی کانگریس حکومت کو ہلا دیا تھا۔ گورنر کلراج مشرا نے کابینی درجے کے 11 اور مملکتی درجے کے 4 وزیروں کو حلف دلایا، جن کے مجملہ 5 پائلٹ کیمپ سے وابستہ تصور کیے جاتے ہیں۔ ان میں وشویندر سنگھ اور رمیش مینا بھی شامل ہیں، جنہیں بغاوت کے دوران برطرف کر دیا گیا تھا۔ اب انہیں دوبارہ کابینی درجہ دے کر شامل کیا گیا ہے۔ اس فہرست میں 3 مملکتی وزراء بھی شامل ہیں، جو تمام دلت ہیں اور پرانی ٹیم سے تعلق رکھتے ہیں، جنہیں کابینی درجہ دیا گیا ہے۔ اتر پردیش اسمبلی انتخابات سے قبل کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے اعلان کیا ہے کہ وہ 403 اسمبلی نشستوں کے مجملہ 100 نشستوں پر مقابلہ کرے گی۔ پارٹی نے کہا ہے کہ وہ اتحاد کے لیے دیگر جماعتوں کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے۔ صدر مجلس اسد الدین اویسی نے لکھنؤ میں ANI سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم مزید 1 یا 2 جماعتوں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں اور آنے والے وقت ہی بتائے گا کہ ہم اتحاد تشکیل دیں گے یا نہیں۔ ہم یقیناً انتخابات جیتنے کے موقف میں ہیں۔ اویسی نے کہا کہ یہ بات سچ ہے کہ اتر پردیش میں AIMIM کا وجود بے حد طاقتور ہو گیا ہے اور آج ہم اس موقف میں ہیں کہ ہم الیکشن جیتیں گے اور کافی ووٹ بھی حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ ایک اور سیاسی جماعت راشٹریہ لوک دل نے اشارہ دیا تھا کہ وہ ریاست میں سماجوادی پارٹی کے ساتھ اتحاد تشکیل دے گی۔ RLD کے صدر جینت چودھری نے اس مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے ANI کو بتایا کہ جاریہ ماہ کے اواخر تک ہم RLD اور سماجوادی پارٹی کوئی فیصلہ کریں گے۔ وزیر اقلیتی امور مختار عباس نقوی نے کہا کہ CAA پر فرقہ پرست سیاست شروع ہو گئی ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ یہ قانون کسی کی شہری لینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش میں معقوب ہندوؤں، سکھوں اور دیگر اقلیتوں کو شہریت دینے کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا کہ دفعہ 370 کی بحالی کا بھی مطالبہ ہو رہا ہے، جبکہ اس دفعہ کی برخاستگی سے جموں کشمیر اور لداخ کے 370 سے زائد مسائل حل ہو گئے ہیں۔ عوام ترقی کی قومی دھارا میں شامل ہو گئے۔ نقوی اتر پردیش کے رامپور میں اجتماعی شادیوں کی تقریب میں شرکت کر رہے تھے۔ اس وقت انہوں نے ان خیالات کا اظہار کیا۔ وحدت اسلامی کے معتمد عمومی ضیاء الدین صدیقی نے شرپسندوں کے 6 دسمبر کو متھرا عیدگاہ پر جل ابھیشیک کاریہ کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ نیز یہ بھی اندیشہ کا اظہار کیا ہے کہ اگر قانون کی بالادستی کو مناسب انداز میں برقرار نہ رکھا گیا تو 6 دسمبر 1992 جیسی صورتحال دہرائی جا سکتی ہے۔ یہ انصاف پسند شخص و ہر ایمان والے فرد کو اس کا سخت نوٹس لینا چاہیے۔ بابری مسجد کے سلسلے میں جس انداز کی تساہلی کا مظاہرہ کیا گیا، اس بار وہ غلطی زیادہ نقصان دہ ثابت ہوگی۔ حالانکہ عبادت گاہوں کے سلسلے میں جو قانون بنایا گیا تھا، اس کے اعتبار سے 15 اگست 1947 کو جو عبادت گاہ جیسی اور جس کی ہے ویسے ہی مانی جائے گی، سوائے بابری مسجد کے، کیونکہ بابری مسجد کا اس وقت کیس چل رہا تھا۔ اس قانون کے رہتے ہوئے اب کسی دوسری مسجد کو کسی درجے میں مندر ہونے کا دعویٰ کرنا ممکن ہی نہیں، لیکن برسر اقتدار
گروہ کی جماعتوں نے گیان واپی مسجد بنارس کے اطراف کھدائی کے احکامات بھی عدالت سے حاصل کر لیے ہیں۔ اسی طرح 6 دسمبر کا ابھیشیک کا پروگرام متھرا کی عیدگاہ میں کرنے کا پروگرام بھی بڑوں کے آشیرواد سے پورا کیا جا سکتا ہے۔ اتر پردیش کے مراد آباد میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جس میں ایک 40 سالہ شخص کو مردہ خانے کے فریزر میں تقریباً 7 گھنٹے تک رکھا گیا۔ الیکٹریشین کمار کو ایک تیز رفتار موٹر سائیکل نے ٹکر مار دی، جس کے بعد گزشتہ رات اسے ضلع ہاسپٹل لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ اگلے دن ہاسپٹل کے عملے نے نعش کو فریزر میں رکھ دیا۔ تقریباً 7 گھنٹے بعد جب پنچنامہ یا دستاویز پر نعش کی شناخت کے بعد پوسٹ مارٹم کے لیے ارکان خاندان کے دستخط لے کر رضامندی حاصل کی جانی تھی تو کمار کی بھابھی مدھو بالا کو نعش میں حرکت نظر آئی۔ چیف میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر شیو سنگھ نے کہا کہ ایمرجنسی میڈیکل آفیسر نے مریض کو صبح 3 بجے دیکھا تو اس کا دل نہیں دھڑک رہا تھا۔ اس نے کئی بار اس شخص کا معائنہ کیا، اس کے بعد اسے مردہ قرار دے دیا گیا، لیکن صبح پولیس ٹیم اور اس کے ارکان خاندان نے اسے زندہ پایا۔ اس واقعے کی تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے۔ سعودی عرب میں عمرہ زائرین اور طواف کرنے والوں کے لیے حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے کھولے جانے کی تیاریاں کی جا رہی ہے، جس کے لیے مخصوص ایپ کے ذریعے پرمٹ حاصل کیا جا سکے گا۔ ذرائع نے میڈیا کے حوالے سے بتایا کہ ایوان شاہی کی جانب سے مسجد حرم میں مکمل گنجائش کے ساتھ عمرہ زائرین اور نمازیوں کی آمد کے لیے اجازت دیے جانے کے بعد احتیاطی تدابیر کے ساتھ مزید نرمی کی جائے گی۔ ریاست تلنگانہ میں کورونا کی صورتحال اگرچہ مجموعی طور پر قابو میں ہے، لیکن اقامتی اسکول و ہاسٹلز میں طلبہ کورونا سے متاثر ہونے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ کھمم میں واقع وائرا میں لڑکیوں کے اقامتی اسکول میں کورونا کیسز سے تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ اسکول کی 13 طالبات پازیٹیو پائے گئے، جس سے طلبہ و اساتذہ میں دہشت کا ماحول دیکھا جا رہا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ محکمہ صحت کے عہدیداروں کی خصوصی ٹیم نے طالبات کے معائنے کے انتظامات کیے ہیں۔ متاثرہ طالبات کو علاج کے لیے آئسولیشن میں منتقل کر دیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ طالبات میں کورونا علامت پر تمام کا ٹیسٹ کیا گیا، جس میں 13 پازیٹیو پائے گئے۔ متاثرہ لڑکیوں کو اسکول کے ایک علیحدہ گوشے میں منتقل کر کے آئسولیشن میں علاج شروع کیا گیا۔ متاثرہ طالبات کے والدین کو اطلاع دے دی گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ حکام نے باقی طالبات کے علاوہ اساتذہ اور دیگر اسٹاف کے ٹیسٹ کے انتظامات کیے ہیں۔ اس واقعے کے بعد سے کئی سرپرستوں نے اسکول پہنچ کر معلومات حاصل کی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ اور ریاستی وزراء اور عہدیداروں کے ساتھ نئی دہلی پہنچ گئے۔ چیف منسٹر نئی دہلی میں 3 تا 4 دن قیام کر سکتے ہیں۔ بعض وزراء کے مطابق کسانوں سے دھان کی خریدی کے مسئلے پر KCR وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ مرکز سے دھان کی خریدی کے سلسلے میں موقف واضح کرنے کا KCR مطالبہ کر رہے ہیں۔ فوڈ کارپوریشن آف انڈیا سے تلنگانہ کے لیے دھان کی خریدی سے متعلق نشانے کا اعلان کرنے پر زور دینے کے لیے KCR اور ساتھی وزراء اور عہدیداروں کی ٹیم کے ساتھ نئی دہلی پہنچ گئے۔ تلنگانہ میں کسان کئی دن سے دھان کی خریدی کے منتظر ہیں اور بارش کے نتیجے میں دھان میں مولکا پھوٹ رہا ہے۔ مرکزی حکومت کے فیصلے کے بعد ہی تلنگانہ حکومت دھان کی خریدی اور ربی کی فصل کے بارے میں کسانوں کی رہنمائی کرے گی۔ تیلگو ریاستوں کے دونوں چیف منسٹرز کی حیدرآباد میں شادی کی ایک تقریب میں ملاقات سیاسی حلقوں میں توجہ کا مرکز بن گئی ہے۔ اسپیکر تلنگانہ اسمبلی پی سرینواس ریڈی کی پوتی کی شادی کی تقریب میں چیف منسٹر تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ اور چیف منسٹر آندھرا پردیش جگن موہن ریڈی کے علاوہ دونوں ریاستوں کی اہم سیاسی شخصیتوں و اعلیٰ عہدیداروں نے شرکت کی۔ پوچارام سرینواس ریڈی کی پوتی کی شادی جگن موہن ریڈی کے آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی بی کرشنا موہن ریڈی کے فرزند سے انجام پائی۔ شمشاباد ایئرپورٹ کے قریب واقع ایک فنکشن ہال میں یہ تقریب منعقد ہوئی۔ دونوں چیف منسٹرز نے ساتھ شادی کی رسومات کا مشاہدہ کیا اور بعد میں جوڑے کو آشیرواد دیا۔ KCR اور جگن کچھ دیر تک آپس میں بات کرتے رہے اور دونوں خوشگوار موڈ میں تھے۔ چیف جسٹس تلنگانہ ہائی کورٹ جسٹس ستیش چندرا شرما نے حسین ساگر میں آلودگی پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ حکومت اگرچہ آلودگی کے خاتمے کے لیے بلند بانگ دعوے کرتی ہے، لیکن میں 5 منٹ بھی حسین ساگر کے پاس ٹھہر نہیں سکا۔ چیف جسٹس نے ریاست میں صحت و صفائی کا ماحول اور آلودگی سے پاک کرنے کے حکومت کے ساتھ ہر شہری کو اپنی ذمہ داری ادا کرنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے نامپلی گگن وہار میں ریاستی ماحولیاتی اتھارٹی کے نئے دفتر کا افتتاح انجام دیا۔ اتھارٹی صدر نشین جسٹس پرکاش بھی موجود تھے۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ نے کہا کہ ماحولیات کے تحفظ اور آلودگی کے خاتمے کے لیے صرف حکومت پر ذمہ داری عائد کرنے کے بجائے ہر کسی کو اپنا حصہ ادا کرنا چاہیے اور ہر کوئی اپنی ذمہ داری سمجھے۔ چیف جسٹس نے حسین ساگر سے متعلق اپنا شخصی تجربہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ حیدرآباد آنے کے بعد انہوں نے سنا کہ حسین ساگر ایک بہترین تفریحی مقام ہے۔ میں نے ڈرائیور سے کہا کہ پہلے حسین ساگر جانا ہے۔ ڈرائیور اور اپنے پرنسپل سیکریٹری کے ساتھ میں حسین ساگر پہنچا، لیکن وہاں پہنچ کر میں 5 منٹ بھی ٹھہر نہیں سکا۔ وہاں اس بات کا اندازہ ہوا کہ ماحولیات کو کس طرح نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ ہائی کورٹ کو آتے ہوئے میں نے سامنے کسی نالے کی موجودگی کا اندازہ کیا، لیکن مجھے بتایا گیا کہ یہ نالا نہیں بلکہ موسیٰ ندی ہے، جس پر مجھے حیرت ہوئی۔ ہر کسی سے میری درخواست ہے کہ حیدرآباد کو آلودگی سے بچانے کے اقدامات کریں۔
माहौलियात को आलूदगी से बचाते हुए हम आने वाली नस्लों को बेहतर जिंदगी दे सकते हैं। कोत्तागुड़म जिले में जंगलाती इलाके के करीब गांव में शेर की नकल व हरकत की इत्तला मिली है, जिससे अवाम में खौफ पैदा हो गया है। कहा गया है कि गुज़िश्ता चंद दिनों में शेर की नकल व हरकत का पता चला है। टेकुलापल्ली मंडल में मुसलसिल 2 दिन से शेर देखा जा रहा है। हुक्काम ने अवाम को चौकस रहने की हिदायत दी है। फिल्म स्टार सोनू सूद ने आंध्र प्रदेश असेंबली में चंद्रबाबू नायडू के साथ पेश आए वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। सोनू सूद ने टेलीफोन पर चंद्रबाबू नायडू से बातचीत की और बरसर इख्तियार पार्टी की जानिब से इनकी अहलिया को निशाना बनाने पर अफसोस का इजहार किया। सोनू सूद ने कहा कि अवामी मसाइल के हल के लिए मौजूदा असेंबली में इस तरह का वाक़या बदबख्ताना है। असेंबली किसी मंदिर से कम नहीं होती, लेकिन वहाँ शख्सी हमले किए गए। सोनू सूद ने कहा कि वो हैदराबाद पहुंचकर चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात करेंगे। चंद्रबाबू नायडू ने इजहार यगानगत पर सोनू सूद का शुक्रिया अदा किया। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ। तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।